حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، دونوں بیٹھے ہیں، آپس میں کوئی بات ہو گئی، کوئی آپس میں اختلاف ہوا تو عمر کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے مجھے کوئی ایسی بات کہی، میرا دل دکھا، اور میں نے پھر غصے میں آ کے میں جلالی تھا، میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا، بہت ساری باتیں کی۔ ابو بکر خاموش ہو گئے۔ جب دونوں خاموش ہوئے نا، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، ایمان والو سننا، دونوں خاموش ہوئے۔ عمر کہتے ہیں ابو بکر قریب آئے اور مسکرا کے کہا، اے یار عمر مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ عمر کہتے ہیں پھر میں بھی نہ ذرا کہا کہ نہیں، میں معاف نہیں کروں گا، میں نہیں معاف کروں گا۔ ابو بکر نا وہاں سے اٹھے، عمر کہتے ہیں ابو بکر چلے گئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مومن کا غصہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ پیارے آقا نے فرمایا میرا مومن، میرا مسلمان کسی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں رکھ سکتا۔ رحمت والنبی نے فرمایا میرا مومن کسی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ انبول نہیں رہ سکتا۔ میرا مومن کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ عمر کہتے میرا غصہ ٹھنڈا ہوا، مجھے فکر لاحق ہوئی، یار تو نے ابو بکر کو کیا کہا؟ عمر فرماتے ہیں میں ابو بکر کی تلاش میں نکلا اور سیدھا ابو بکر کے گھر پہنچا۔ میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی، میں نے پوچھا ابو بکر ہیں؟ گھر سے آواز آئی نہیں، ابو بکر تو گھر نہیں ہیں۔ عمر کہتے ہیں میں کانپ گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا اگر ابو بکر گھر میں نہیں تو امام الانبیاء کے پاس ہوں گے، اب تو میری شکایت لگ گئی ہوگی۔ عمر کہتے ہیں میں تیزی کے ساتھ دوڑا اور میں مسجد نبوی میں پہنچا۔ میں نے کیا دیکھا کہ مسجد نبوی میں نبی تشریف فرما ہیں، ابو بکر سامنے بیٹھے ہیں، 2 زانو ہو کے ابو بکر بیٹھے ہیں اور دونوں باتیں کر رہے ہیں، نظریں دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ ابو بکر نے کہا، عمر کہتے میں گیا، میں نے جا کے سلام کیا، سلام کا جواب تو آیا لیکن کسی نے بھی اپنی گردن کو اوپر نہیں کیا، اور عمر کہتے میں بیٹھ گیا، میری طرف دیکھا نہیں۔ عمر کہتے ہیں بس میرے اندر کچھ نہ رہا کہ مصطفیٰ کریم اگر تجھ سے ناراض ہو گئے، عمر تیرا کون ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں؟ صحابہ کو یہ فکر تھی خدا کی قسم سب کچھ لٹ جائے لیکن آقا کریم ناراض نہ ہو، آقا کا دل نہ دکھے۔ عمر کہتے ہیں میں تڑپ گیا، میں پانی پانی ہو گیا۔ میں بیٹھا، دونوں نے میری طرف نہیں دیکھا اور میں نہ خود ہی بول پڑا، میں قریب ہوا، میں نے کہا آقا میں نے ابو بکر کو معاف کیا ہے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فرماتے جب سر اٹھایا نا رحمت والے نبی نے تو آنکھوں میں آنسو چھم چھم آنسو برس رہے تھے۔ تو میں نے کہا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا عمر تو میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتا؟ تم نہیں جانتے کہ ابو بکر کون ہے؟ کہا عمر جب تم تلوار لے کے میرے پیچھے پیچھے خون کے پیاسے پھرا کرتے تھے، جب تمہاری برادری مجھے مارتی تھی، میرے اوپر پتھر برساتے تھے، جب سب میرے دشمن تھے، یہ ابو بکر تو تھا جو کہتا تھا میرے نبی کو ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ۔ یہ ابو بکر تھا جس نے مجھے اپنا پتھروں سے بچا کے اپنے اوپر پتھر لیے تھے۔ یہ ابو بکر تھا جس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مجھے کندھوں پہ بٹھا کے غار میں لے کے گیا تھا۔ یہ ابو بکر تو تھا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ابو بکر ہے جس نے معراج کی تصدیق کی ہے۔ یہ ابو بکر ہے کہ جس نے ہر دکھ میں میرے ساتھ دیا ہے۔ یہ ابو بکر ہے جس نے میرے رائے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اے عمر تو ابو بکر کو میرے لیے معاف نہ کر سکا؟ میں نے کہا حضور میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ اور دوستو سننا آگے پھر میرے اور تیرے نبی نے کیا جملہ کہا، اس کو دل پہ لکھ کر لے کر جانا، خدا کی قسم یہ پوری تقریر کا نچوڑ ہے۔ میرے اور تیرے نبی نے فرمایا، سننا کان کھول کے سننا، دل پہ لکھ کے لے کے جانا، اللہ
اس میری بات کو ہم سب کے دلوں میں اتار دے. کہو آمین. میرے اور تیرے نبی نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے دروازے پہ جاتا ہے معافی مانگنے, صلح کرنے, جوڑنے, فرمایا میرا امتی میری رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کسی کے دروازے پہ جاتا صلح کرنے کے لیے. پیارے آقا نے فرمایا جس کے دروازے پہ گیا ہے اگر وہ بندہ اسے معاف نہیں کرتا, اگر وہ مسلمان اسے معاف نہیں کرتا, معافی مانگی پھر بھی معاف نہیں کرتا, سنو ایمان والوں, میرے اور تیرے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پر نہیں آئے گا, میں محمد اسے پانی نہیں پلاؤں گا. مسلمانوں خدا کی قسم تمہاری نمازیں, تمہاری تہجد, تمہارے حج, تمہارے عمرے یہ سب بیکار جائیں گے اگر تو اپنے مسلمان بھائی سے نہیں بولتا.